دوستو، کتاب گو ادب میں خوش آمدید۔ آج ہم شفیق الرحمان کی تحریر کردہ کتاب حماقتیں سے ایک کہانی پڑھیں گے جس کا نام بھی حماقتیں ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں ڈرتا ڈرتا میس میں داخل ہوا، بڑا کوٹ اتارا، پوستین اتاری، کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ موڈی جونز انگیٹھی کے پاس بیٹھا اپنے بچپن کے قصے سنا رہا تھا۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو بزرگوں نے میری آئندہ تعلیم کے متعلق تصفیہ کرنا چاہا کہ میں انجینئرنگ پڑھوں یا قانون۔ دادا جان نے فرمایا کہ بچہ خود اپنی پسند بتائے گا۔ انہوں نے میری نرس آیا کے ہاتھ میں ایک ترازو دی اور دوسرے ہاتھ میں انجینئروں کا ایک آلہ، اور مجھ سے کہا کہ جو پسند آئے چن لو۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ بڑے غور و خوض کے بعد جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ میں نے نہایت لاجواب انتخاب کیا۔ میں نے نرس کو چن لیا۔ موڈی نے پائپ کا ایک کش لگایا اور بولا، بچپن میں مجھے پرندوں کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز میں اپنے چھوٹے سے گاؤں سے ایک بڑے سے شہر میں گیا۔ وہاں کے باغ میں سیر کر رہا تھا کہ ایک نہایت خوشنما طوطا دکھائی دیا جو شاخ پر بے خبر بیٹھا تھا۔ میں پکڑنے کی نیت سے دبے پاؤں قریب پہنچا، آہستہ سے پتوں میں ہاتھ ڈالا اور پکڑنے ہی لگا تھا کہ طوطے نے یکدم پیچھے مڑ کر کہا، کیا چاہیے؟ میں نے کبھی کسی پرندے کو بولتے نہیں سنا تھا، لہٰذا اتنا گھبرا گیا کہ جلدی سے اپنی ٹوپی اتار کر عاجزی سے بولا، معاف کیجیے جناب، میں سمجھا تھا کہ آپ کوئی پرندے ہیں۔ یہ لینکی کہاں چلا گیا؟ کسی نے پوچھا۔ لینکی میرا نام تھا۔ میں ان سب میں لمبا تھا اور ان دنوں کچھ دبلا بھی تھا۔ ٹونی کے ہاں ہوگا، بڑا انتظار کراتا ہے۔ میں واقعی ٹونی کے ہاں سے آ رہا تھا۔ باہر اندھیرا تھا اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر چوروں کی طرح اندر جھانکنے لگا۔ سب کے سب مجھ پر ٹوٹ پڑے، مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب تک کہاں تھے؟ سچ بتاؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟ ضرور ٹونی کے ہاں گئے ہوگے۔ اکیلے کیوں گئے تھے؟ جولی ملی کیا؟ کیا حال ہے جولیٹ کا؟ یہ اکیلے؟ میں نے اقبال جرم کر لیا تو وہ بولے، اچھا تو جولی کی نئی تصویریں نکالو۔ میں نے کہا کہ ابھی نہیں ملی۔ کہنے لگے، ضرور لائے ہو، ہمیں دکھاتے نہیں۔ میں نے ایک تصویر جیب سے نکالی۔ یہ تصویر ہے ٹونی کی جو شکار سے واپسی پر اتاری گئی تھی۔ اس تصویر میں ٹونی اپنی بےہودہ سی موٹر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک پاؤں موٹر کے پائیدان پر تھا اور دوسرا زمین پر۔ ہاتھ میں بندوق تھی، چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور سامنے ایک چھوٹا سا پرندہ پڑا تھا۔ ان کی موٹر بالکل خستہ حالت میں تھی۔ ہم حیران ہوا کرتے تھے کہ یہ چلتی کیوں کر ہے۔ ضرور اسے کوئی روحانی طاقت چلاتی ہوگی۔ تصویر پر مختلف تبصرے ہوئے۔ اتنا چھوٹا سا پرندہ مار کر اتنے خوش کیوں ہیں؟ ایک طرف سے آواز آئی، اس میں خوش یا فخر کرنے کی بات کون سی ہے؟ آخر مارا کیا ہے انہوں نے؟ کسی نے پوچھا۔ موری بولا، پرندہ ورندہ کچھ نہیں، ٹونی موٹر مار کر لائے ہیں، اور واقعی وہ موٹر تھی ہی ایسی۔ بل نے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرا دوسرا ہاتھ ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ دکھا دیے۔ ان دنوں سب مجھ پر شبہ کیا کرتے تھے۔ ہم کھانا کھا رہے تھے تو مچھلی کے یورپی طرز کے سالن میں شوربہ ہی شوربہ تھا۔ موڈی نے بیرے سے کہا، ذرا میرے کمرے سے دوڑ کر مچھلیاں پکڑنے کی ڈور تو لے آؤ، یوں تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ اور لینکی، تم کھا نہیں رہے؟ آج جولیٹ کو جی بھر کے دیکھا ہوگا، باخدا کیا لڑکی ہے، اور پھر یہی اس کے دن بھی ہیں۔ عورت کی زندگی کے بہترین 10 سال 20 برس سے 25 برس تک ہے۔ جولیٹ نے آج پہن کیا رکھا تھا؟ ایک طرف سے آواز آئی، کپڑے۔ میں نے جواب دیا۔ کپڑے کیسے تھے؟ پوچھا گیا۔ اون سے بنے ہوئے تھے، میں نے بتایا۔ تمہیں لڑکیوں کے لباس میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کسی نے پوچھا۔ لڑکیاں، موڈی جونز نے جواب دیا۔ شارٹی ہسپتال میں داخل ہو گیا ہے، بل بولا۔ اچھا، کب تک واپس آ جائے گا؟ ابھی دیر لگے گی، شاید کافی دیر لگے گی۔ کیوں؟ کیا تم وارڈ کے ڈاکٹر سے ملے تھے؟ نہیں، میں نے وارڈ کی نرس دیکھی تھی۔ یار عجب انسان ہے شارٹی، بھوتوں سے ڈرتا ہے۔ یہی مرض لے کر ہسپتال میں داخل ہوا ہے، پوزی بولا۔ مجھے بھی اس نے بتایا تھا، موڈی نے کہا، کہ ایک بھوت خواب میں آ کر اس کے بستر کے سامنے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور رات بھر اسے گھورتا رہتا ہے۔ میں نے تو یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ کرسی وہاں سے ہٹا دو، بلکہ کمرے کی سب کرسیاں نکال دو۔ بھلا یہاں کہاں رکھے ہیں بھوت، اور پھر ایسی سردی میں؟ بل بولا۔ یہ تو تم مت کہو، موڈی نے کہا، بھوت تو یہاں ہیں۔ ابھی چند دنوں کا ذکر ہے کہ مجھے رات بھر بھوتوں نے ڈرایا، میرا تعاقب کیا، مجھے پیٹنے کی دھمکی دی، میرا منہ چڑھایا۔ تم سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے؟ سو رہا تھا۔ یہ سب خواب میں ہوا۔ تو تم جاگ کیوں نہ اٹھے؟ واہ، جاگ اٹھتا اور بھوتوں پر یہ ظاہر کرتا کہ میں بزدل ہوں۔ یہ تو خواب تھا، ویسے حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے میں بھوت نہیں ہے، میں نے جغرافیہ میں پڑھا تھا، کسی نے کہا۔ میں آدھی رات کو سینما سے سیکنڈ شو دیکھ کر واپس آ رہا تھا، بڑا سخت اندھیرا تھا۔
سڑک بالکل سنسان پڑی تھی اور میں بے خبری میں آ رہا تھا۔ اچانک ایک بھاری بھرکن جسم سے میری ٹکر ہوئی۔ میں نے چونک کر کہا، بھائی تم نے مجھے ڈرا دیا، میں سمجھا تم بھوت ہو۔ وہ جسم بولا، تو اور میں کیا ہوں، یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ اچھا؟ پوزی کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا۔ یہ کس جگہ کا ذکر ہے؟ فیٹی نے سہم کر پوچھا۔ ٹونی کے بنگلے کے ساتھ جو موڑ ہے وہاں کا۔ اب پھر ٹونی کا ذکر شروع ہو گیا۔ موڈی کہنے لگا، ویسے تو ٹونی نہایت نفیس انسان ہے۔ انسان کو شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ جامہ زیبی کی ضرورت ہوتی ہے، ان پر لباس بہت سستا ہے۔ اچھی آواز کی ضرورت ہے، ان کی آواز بہت اچھی ہے۔ اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہے، ان کی آواز بہت اچھی ہے۔ اور اپنے ٹچ، وہ کیسے ہیں؟ ان کا ذکر کرتے وقت مجھے کیمپ کی ڈیوٹی یاد آ جاتی ہے۔ شاید اس مرتبہ میری باری ہے۔ اس فکر میں کئی دنوں سے بالکل نہیں سویا۔ موڈی نے کمانڈنگ آفیسر کا نام سن کر کہا، کئی دنوں سے نہیں سوئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ رات کو سویا کرتا ہوں، موڈی بولا۔ اور وہ کمبخت کیمپ اس قدر اجاڑ تھا کہ وہاں سنتری رات کو ذرا سی آہٹ پا کر چلا اٹھتے تھے، ہالٹ، میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ہف کیمپ جا رہا ہے، لیکن ٹونی نے اسے روک دیا اور چلا کر کہا۔ کیا کہا؟ ہف نے بے صبر ہو کر پوچھا۔ بس اتنا ہی خواب دیکھا تھا، باقی خواب آج رات کو دیکھ کر بتاؤں گا۔ چلو ریڈیو سنتے ہیں۔ ہم کافی کی پیالیاں لے کر ریڈیو کے کمرے میں چلے گئے۔ موڈی کو ڈھولک کے گیت بہت پسند تھے، ان گیتوں پر وہ خوب ناچتا تھا۔ میں نے اسٹیشن بدلے اور کہیں سے ڈھولک کا گیت نکال ہی لیا، جس پر موڈی نے نہایت اچھا رومبا ناچا۔ گیت کے بعد کوئی صاحب تبلہ بجانے لگے۔ صرف تبلہ بج رہا تھا، نہ جانے 3 تالا تھا یا 4 تالا یا 5 تالا، کچھ ایسی آواز آ رہی تھی، تپڑتم تپڑتم تپڑتم۔ اچانک موڈی بولا، یہ شخص مس فائر کر رہا ہے۔ موڈی کو کاروں کی مشینری سے بڑی دلچسپی تھی۔ پوزی اور فیٹی سیکنڈ شو کے لیے مصر تھے، لیکن بل کہہ رہا تھا کہ چلو شارٹی سے ملے، وہ نرس بھی وہاں ہوگی۔ ہف کو زکام تھا، اس لیے وہ جلدی سونا چاہتا تھا۔ آخر موڈی بولا، اچھا ٹاس کر لو۔ اس ٹاس سے موڈی نے بڑے بڑے جھگڑے چکائے تھے۔ اس نے جیب سے سکہ نکال کر اچھالا اور کہا، چہرہ ہی تھا۔ پھر موڈی نے رات کی دعا مانگی جو وہ ہر شب مانگتا تھا، یا خدا موڈی جونز پر رحم فرما۔ اس موڈی جونز پر نہیں جو مینچسٹر میں رہتا ہے، بلکہ اس موڈی جونز پر جو اس پہاڑی کیمپ کے میس کے 10 نمبر کمرے میں رہتا ہے۔ موڈی کا ایک ہم نام واقف مینچسٹر میں رہتا تھا۔ ہمارا قیام پہاڑی علاقے میں تھا، جہاں ہر سال برف باری ہوا کرتی تھی۔ ہمارا میس ایسا تھا جہاں سب کچھ ممکن تھا، اور اکثر وہ سب کچھ ہو بھی جایا کرتا تھا۔ میس کے باغیچے میں جگہ جگہ لکھا تھا، براہ کرم گھاس پر چلیے، پھول ضرور توڑیے، شکریہ۔ باہر دروازے پر لکھا تھا، کتوں کو لانا منع تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں پہلے ہی بے شمار کتے اور بلیاں موجود ہیں۔ اس نوٹس کو پڑھ کر ایک مرتبہ ایک حساس کتا واپس چلا گیا اور ہمیں اسے منا کر واپس لانا پڑا۔ ایرانی بلیاں اتنی موٹی ہو گئی تھیں کہ دور سے کتے معلوم ہوتی تھیں، اور کئی کتے تو ان سے ڈرتے بھی تھے۔ کمروں کے باہر کئی جگہ لکھا تھا، خاموش، ہرگز مت رہیے، عنایت ہوگی۔ میس میں ہر وقت دھما چوکڑی رہتی۔ کئی حضرات شغل کے طور پر بڑھئی کا کام سیکھ رہے تھے۔ چند حضرات بڑی ہیبت ناک آواز کے ساتھ ساز بجایا کرتے۔ ہر کمرے میں ریڈیو گراموفون ضرور تھا، اور پھر کتوں اور بلیوں کا آپس میں تبادلہ خیال، شکر رنجیاں اور خفگیاں، پالتو پرندوں کا شور۔ میس میں ہم 40 کے قریب تھے، لیکن ہماری پارٹی کے صرف 7 ممبر تھے، موڈی، ہف، شارٹی، بل، پوزی، فیٹی اور میں۔ پہلے میں ایک بڑے سارے کمرے میں رہا کرتا تھا، جس میں ایک صاحب رات کو سوتے سوتے بولا کرتے تھے، اور دوسرے صاحب سوتے سوتے ان کی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ وہ کمرہ میں نے تبدیل کر لیا اور موڈی کے کمرے کے قریب چلا گیا۔ اس ہفتے موڈی اور میں دوست بن گئے۔ ہوا یوں کہ میں کھانا ختم کر چکا تھا اور میرے سامنے موڈی بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا، اگر میں سگریٹ پیوں تو اسے برا تو نہیں معلوم ہوگا؟ اس نے مسکرا کر کہا، برا تو بعد میں لگے گا، پہلے ایک سگریٹ مجھے بھی دو۔ رات کو ڈنر کے بعد گانے گائے گئے۔ موڈی نے ایک عجیب سا گانا شروع کیا، جس کے شروع کے بول تھے کہ کاش میں ایک کینگرو ہوتا۔ اس گانے میں کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے فوراً گانا شروع کر دیا۔ باقی کے 5 دوست ناشتے پر دیر سے آنے کی وجہ سے بنے تھے۔ ہم ساتوں ناشتہ دیر سے کیا کرتے تھے، ملازموں کو انتظار کرنا پڑتا اور وہ ہم سے کافی تنگ آئے ہوئے تھے۔ میس میں اگر کوئی منہ بناتا یا بیزار نظر آتا تو موڈی سے جھنجھوڑ ڈالتا اور کہتا کہ ہنسو، مسکراؤ، بیزار ہونا چاہتے ہو تو کہیں علیحدہ جا کر بخوشی ہو لو، بھلا اوروں کو بیزار کرنے کا تمہیں کیا حق ہے؟
اگر کوئی تنہا چپ چاپ غمگین بیٹھا ہوا مل جاتا تو موڈی آہستہ سے اس کے پاس جا کر بڑی سنجیدگی سے پوچھتا، یہ کب کا ذکر ہے؟ مرحوم کی عمر کیا تھی؟ علاج کون کر رہا تھا؟ بڑا افسوس ہوا۔ اب آپ بھی صبر کیجئے، خدا کے کیے میں کس کو دخل ہے؟ لہٰذا موڈی سے سب ڈرتے تھے۔ جو ہی وہ میس میں داخل ہوتا سب مسکرانے پر مجبور ہو جاتے۔ موڈی کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ اس کی بیوی کا عرصے سے انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اس کا اصرار تھا کہ اسے بھی کنواروں میں شامل کیا جائے۔ وہ کہا کرتا کہ میرا تبادلہ بہت جلد ہو جاتا ہے، ابھی کہیں سے آیا ہوں، کسی لڑکی سے الیک سلیک ہوئی ہے، فوراً کہیں تبادلہ ہو گیا۔ ان لگاتار تبادلوں کی وجہ سے میں دوبارہ شادی ہی نہیں کر سکا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی، اور مسکراہٹ بھی ایسی کہ جیسے وہ باقاعدہ ہنس رہا ہو۔ سب کا خیال تھا کہ موڈی سوتے ہوئے بھی مسکراتا ہوگا۔ وہ سر میں مانگ نکالا کرتا تھا، اور مانگ 6 انچ چوڑی ہوتی کیونکہ وہ فارغ البال تھا، یعنی سر سے بال غائب تھے۔ صبح صبح ناشتے کی میز پر موڈی ہمیں دیکھ کر کہا کرتا، کل اتوار تھا، آج پیر ہے، کل منگل ہوگا اور پرسوں بدھ۔ دیکھا، نصف ہفتہ تو یوں ہی گزر گیا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کسی جگہ اسے کوئی ڈاکیا نظر آ جاتا تو وہ فوراً لپک کر اس سے پوچھتا کہ کوئی خط ہے؟ ڈاکیا پوچھتا کس کے نام کا؟ یہ کہتا نام وام کچھ نہیں، اگر کوئی خط ہے تو دے دو۔ موڈی میس میں بیٹھ کر یوفونیم بجایا کرتا، ایک بہت بڑا سا بے ڈھنگا ساز جس کو جسم کے چاروں طرف لپیٹ کر زور سے پھونک مارتے ہیں تو بڑی بھدی اور بے سری آواز نکلتی ہے۔ سب کے سب اس ساز سے تنگ آئے ہوئے تھے، لیکن موڈی کا یہ محبوب ترین ساز تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ ایک ایسا ساز ہے جس کو نو مشق اور استاد ایک ہی طرح بجاتے ہیں۔ ٹچ کا یہ خیال تھا کہ کچھ ساز یوفونیم سے بھی برے ہیں، اور وہ ہیں 2 یوفونیم۔ ٹچ جب کبھی ہمیں کچھ سمجھاتے تو بعد میں پوچھتے، کوئی سوال کرنا چاہے تو بے شک کر سکتا ہے، سوائے موڈی کے۔ موڈی کے پاس کئی کتے تھے۔ ایک تو انگلش بل ڈاگ تھا جس کو بقول موڈی کے انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ ایک اور اونچا سا خوبصورت کتا تھا جس کو ہم طرح طرح کے تماشے سکھاتے۔ وہ باقاعدہ ہاتھ ملا سکتا تھا، پنجے سے سلام کر سکتا تھا، 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو کر نکلیں اتار سکتا تھا، منہ میں پائپ دبا کر ساتھ ساتھ چل سکتا تھا۔ شارٹی زندگی سے بیزار رہتا اور سست بھی تھا۔ بقول موڈی کے وہ فوٹوگرافر کی طرح تھا، یعنی ڈارک روم میں بیٹھ کر انتظار کیا کرتا تھا کہ دیکھیے کیا ڈیولپ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ اتنا بیزار ہو جاتا کہ برآمدے میں بیٹھا رہتا اور کسی کو پتہ تک نہ چلتا کہ شارٹی بیٹھا ہے۔ اور سستی کی حالت یہ تھی کہ سال میں صرف 1 مرتبہ دعا مانگتا اور پھر ہر رات ایزن کہہ کر سو جاتا۔ بل دبلا پتلا اور بے حد باتونی تھا، اتنا باتونی کہ ضرور اسے گراموفون کی سوئی سے ٹیکا لگایا گیا۔ وہ خود کہا کرتا کہ میں بچپن میں اس قدر دبلا تھا کہ استاد اکثر میری غیر حاضری لگا دیا کرتے۔ پوزی اور فیٹی دونوں ایک سے تھے، موٹے تازے اور مسخرے۔ پوزی بہت پیتا تھا۔ موڈی کہا کرتے کہ خدا کے لیے کوئی اس کے پاس جلتی ہوئی دیا سلائی مت لانا، ورنہ اس میں اس قدر الکوہل ہے کہ یہ بھگ سے اڑ جائے گا۔ پوزی اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا۔ پیتے پیتے وہ کہا کرتا میں نصف تو اسکاچ ہوں اور نصف سوڈا ہوں۔ حف نہایت بھولا بھالا اور خاموش طبیعت لڑکا تھا۔ کبھی کبھی موڈی کا ایک دوست ملنے آیا کرتا تھا، ایک امریکن حبشی جس کا نام سنو وائٹ تھا۔ میں اس کے بالکل نزدیک ٹونی کا بنگلہ تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 3 لڑکیاں رہتی تھیں، جولی، روزی اور لیزا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جولی اس جگہ بلکہ اس طول بلد اور عرض بلد کی حسین ترین لڑکی ہے، اور لوگوں کا یہ خیال صحیح تھا۔ سب لڑکے جولی پر فریفتہ تھے، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ جولی کی نظروں میں آنے کے لیے ہم سب کیسے کیسے جتن کرتے، صبح سے شام تک ہر وقت بس یہی خبط رہتا۔ جب جولی گھوڑے کی سواری کیا کرتی تو ہم سائیکلوں پر ادھر ادھر چکر لگایا کرتے تھے۔ وہاں اور گھوڑے تھے تو صحیح، لیکن کمبخت اتنے اونچے تھے کہ ان پر سواری کرنے سے پہلے پیراشوٹ باندھنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ پھر ایک روز عجب تماشا ہوا۔ میں کلب کے تالاب میں تیر رہا تھا اور وہ کنارے پر آ بیٹھی۔ کچھ دیر تک دیکھتی رہی۔ اسے دیکھ کر میں نے خوب تیرنا شروع کر دیا۔ اسے میرا سٹائل بہت پسند آیا۔ بولی ٹارزن کی فلموں میں بالکل یہی سٹائل ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، اگر تم چاہو تو چند دنوں میں سیکھ لو گی۔ اگلے روز میں اسے سکھانے لگا اور سب حضرات جل بھن کر کوئلہ ہو گئے۔ دوپہر کو میں دھوپ میں کھڑا ہو کر شیشے سے سورج کی کرنیں جولی کے کمرے میں پھینکتا اور وہ چلی آتی۔ جب ہم تیرتے تو بقیہ حضرات کنارے پر کرسیاں بچھا کر بیٹھ جاتے۔ کئی ایک تو تیرتے بھی، لیکن عجب اوٹ پٹانگ طریقے سے۔ جولی کو جو سٹائل ایک مرتبہ پسند آیا وہ پسند رہا۔
میں نے وعدہ تو چند دنوں کا کیا تھا، لیکن ہفتے گزر گئے اور ابھی دوسرا سبق تھا۔ ایک اور کنبہ بھی ہمارے نزدیک ہی رہتا تھا، سندرم کا کنبہ۔ سندرم جنوبی ہند کے تھے، ان کی 3 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا جو کہیں باہر تھا۔ ہمارے میس میں ایک لڑکا اپونم جنوبی ہند کا تھا اور وہ ہر وقت سندرم کی منجلی لڑکی راج کا ذکر کیا کرتا۔ سپہر کو میں اور جولی تیرنے گئے، سورج خوب چمک رہا تھا، تالاب کے چاروں طرف پھول ہی پھول تھے، پھول اتنی خوبصورتی سے لگائے گئے تھے جیسے کوئی خوشنما قالین بچھا ہوا ہو۔ جولی تیرنے کے لباس میں بالکل جل پری محسوس ہو رہی تھی۔ آج غوطہ لگانے کا سبق تھا۔ تالاب میں ایک طرف تو پانی بالکل پایاب تھا اور دوسری طرف بہت گہرا۔ جولی کو گہرے پانی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب میں نے کہا کہ چلو تمہیں گہری طرف لے چلوں تو بولی، اور جو جی گھبرا گیا تو؟ میں نے کہا میں جو ساتھ ہوں، تم میرا بازو تھام لو، ہم دونوں گہرے پانی میں چلے جائیں گے۔ تہہ میں ایک گول سا پتھر چمک رہا تھا، کہنے لگی غوطہ لگا کر اسے لے آئیے۔ میں نے کہا دونوں چلیں گے۔ میں اسے تہہ میں لے گیا جہاں اس نے خود پتھر اٹھا لیا۔ اب اسے غوطہ لگانا آ گیا۔ ہم شرط لگا کر پتھر گہرے پانی میں پھینکتے تھے کہ دیکھیں پہلے کون اٹھا کر لاتا ہے۔ بعض اوقات تو تہہ میں پتھر کے لیے چھینا جھپٹی بھی ہوتی۔ جب تھک جاتے تو چھلانگ لگانے والے تختے پر لیٹ کر خوب دھوپ سیکنے لگتے۔ میں اس میں اکثر شور و غل مچتا، لینکی تم اتنے خود غرض کیوں ہو؟ کسی اور کو بھی موقع دے دو۔ واہ اچھے دوست ہو۔ اپونم راج کا ذکر شروع کر دیتا، اتنی تعریفیں کرتا کہ بس ایشیا میں اگر کوئی حسین ترین لڑکی ہے تو راج ہے۔ وہ اتنی اچھی باتیں کرتی ہے، اتنا اچھا لباس پہنتی ہے، اتنا اچھا گاتی ہے اور رقص کی بھی ماہر ہے۔ میں سندرم کے ہاں جایا کرتا تھا اور راج کو جانتا تھا، لیکن میں نے اسے ناچتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب کبھی ان کے ہاں جاتا ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہلکی ہلکی موسیقی سنائی دیتی، بچوں کے رونے کی۔ ان میں سے ایک کی تو نہایت خود غرض آواز تھی جو اوروں سے بالکل علیحدہ اور نمایاں ہوتی۔ بچے کئی طرح روتے ہیں، کئی بچے ایک تالا میں روتے ہیں، کئی 3 تالا میں، کئی الاپ سے شروع کرتے ہیں اور الاپ پر ہی ختم کر دیتے ہیں، کئی ترانے گاتے ہیں اور کئی بہرے طویل میں ہلکے پھلکے راگ گاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں گانوں کا ملا جلا پروگرام ہوا کرتا تھا۔ آخر ایک روز میں نے پوچھ ہی لیا کہ یہ بچے کتنے ہیں اور کیوں روتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ گھر میں صرف ایک بچہ ہے، سندرم کے بڑے لڑکے کا بچہ جو دانت نکال رہا ہے، اور مجھے یقین نہ آیا کہ یہ صرف ایک بچہ اس خوبصورتی کے ساتھ رو سکتا ہے جو کبھی سولو معلوم ہوتا ہو، کبھی ڈویٹ اور کبھی کورس۔ سنیچر کی رات کو کلب میں ڈانس ہوا، ہم سب گئے، کافی رونق تھی۔ میٹرن بھی اپنی نرسوں سمیت آئی تھی۔ موری کو ایک پارے کی طرح مچلتی تڑپتی اور بل کھاتی ہوئی نرس پسند آئی۔ یہ وہی نرس تھی جس نے ہسپتال میں شارٹی کا قیام طویل کر دیا تھا۔ میں اور موری ایک محراب کے نیچے کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ یکایک ایک صاحب بھاگے بھاگے آئے اور زور سے ایک مکہ موری کے رسید کیا۔ موری نے پلٹ کر دیکھا، وہ شرمندہ ہو کر بولے، معاف کیجیے گا، غلطی ہوئی، میں سمجھا آپ برڈی ہیں۔ موری نے فوراً کہا، اگر میں برڈی بھی ہوتا تب بھی آپ کو اتنے زور سے مکہ مارنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ صاحب بولے، اب جب کہ آپ برڈی نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں برڈی کو کتنے زور سے مکہ مارتا۔ موسیقی شروع ہو گئی۔ موری مجھے لے کر میٹن کے پاس پہنچا، مجھے تو ان کے حوالے کیا اور خود اسی نرس کے ساتھ رقص کرنے لگا۔ یہ میٹن کافی قبر رسیدہ تھی، لیکن مجھے مجبوراً ان کے ساتھ ناچنا پڑا۔ انہوں نے باتیں بھی کیں، لیکن اس انداز میں کہ آؤ ہم دونوں میرے متعلق باتیں کریں۔ رقص کے بعد میں نے موری کو جا پکڑا۔ میں، موری اور وہ نرس تینوں ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ موری سے کہہ رہا تھا، تم مجھے اپنی زندگی کے متعلق بتاؤ، زندگی کے منصوبوں کے متعلق بتاؤ، اپنی امیدوں اور تمناؤں کے متعلق بتاؤ اور اپنے ٹیلی فون کے نمبر کے متعلق بھی بتاؤ۔ پھر اسے پکچر کی دعوت دی۔ وہ بولی، شکریہ، لیکن بھلا میں ایک مکمل اجنبی کے ساتھ کیوں کر جا سکتی ہوں؟ موری نے شرما کر کہا، یہ کون کہتا ہے کہ میں مکمل ہوں؟ اس نے بتایا کہ وہ 2-3 دن تک چند ماہ کی ٹریننگ کے لیے باہر چلی جائے گی۔ موری بولا، پھر تو لازمی طور پر پہلی نگاہ میں محبت ہو جانی چاہیے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ موسیقی شروع ہو گئی اور دونوں ناچنے لگے۔ میں وہیں بیٹھا رہا کہ میٹرن میرے ساتھ آ بیٹھی اور بولی، آؤ ہم دونوں میرے متعلق باتیں کریں، اور پھر دفعتاً جیسے آنکھوں کے سامنے بجلی کون گئی۔ جولی ہال میں داخل ہوئی اور سب کچھ مان پڑ گیا۔ سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں اور وہیں جم کر رہ گئی۔ چاروں طرف ہلچل سی مچ گئی۔ ہیلو ینکی بوائے، مسز ٹونی نے میری طرف ہاتھ ہلایا۔ ذرا سی دیر میں اور مسز ٹونی ناچ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ نہ جانے اس لڑکے کا دھیان کس طرف ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کس کا منہ دیکھا ہے کہ پہلے میٹن ملی اور اب مسز ٹونی۔ ادھر ہف اور جولی ناچ رہے تھے۔ اتنے میں بل نے آگے بڑھ کر ہف کے کندھے کو چھوا۔
اسے ہٹا کر خود جولی کے ساتھ ناچنے لگا۔ پوزی اور فیٹی بھی منتظر تھے۔ اب یہ ہو رہا تھا کہ ایک لڑکا جولی کے ساتھ بمشکل 1 منٹ ناچتا ہوگا کہ دوسرا اسے ہٹا کر خود ناچنے لگتا، پھر تیسرا آ جاتا۔ ساتھ ہی چپتے ہوئے فکرے بھی ہو رہے تھے۔ ہف نے جولی سے کہا، میری تصویر اخبار میں چھپی تھی۔ بل نے جھٹ پوچھا، اچھا، بھلا انہوں نے انعام کیا مقرر کیا تھا؟ ہف بل سے بولا، کاش کہ تم سے ملنے سے پہلے میرا انتقال ہو چکا ہوتا۔ پوزی بل سے کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی دوبارہ بسر کرنے کا موقع ملے تو انکار کر دینا۔ فیٹی پوزی سے بولا، تمہاری حرکتیں کسی بیل جیسی ہیں اور تمہارا دماغ بھی ویسا ہی ہے۔ بل نے کہا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ کسی نے درست کہا ہے کہ عقل مند ہمیشہ ایک طرح سوچتے ہیں۔ ہف نے بات کاٹ دی، اور بے وقوف کبھی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے۔ پوزی کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں سے بحث بیکار ہے، تم تو ایک شتر مرغ کو بھی بیزار کر دو۔ موڈی ہمیں گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ رقص کے بعد وہ ہم سب کو ایک طرف لے گیا اور ڈانٹنے لگا، افسوس آتا ہے تم لوگوں پر، تمہاری حرکتیں دیکھ دیکھ کر میں بیزار ہو جاتا، طیش میں آ جاتا، خفا ہو جاتا۔ اگر میں خود اس قدر مصروف نہ ہوتا، تم آپس میں فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ فیصلہ کس طرح کیا جائے؟ یہ مہمہ تو ایسا پیچیدہ ہے کہ ارسطو کو بھی پریشان کر دے، شارٹی نے جواب دیا۔ موڈی کہنے لگا، میں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ شارٹی، تم قد میں جولی سے چھوٹے ہو، اس کے ساتھ ناچتے ہوئے برے معلوم ہو گئے۔ بل، تم نے مہینوں سے حجامت نہیں کرائی، عجب وحشی معلوم ہو رہے ہو، بالکل پتھر دھات کے زمانے کے۔ تم بھی ایک طرف بیٹھو۔ پوزی، تم بہت پی گئے ہو۔ فیٹی، تمہارا لباس ایسا ہے جیسے ابھی گٹھری سے نکالا گیا ہو، بے شمار سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب رہ گئے لینکی اور ہف، تم دونوں واقعی اچھا معلوم ہو رہے ہو، تمہارے لیے میں ٹاس کیے دیتا ہوں۔ میں نے موری کو اشارہ کیا، اس نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، چہرہ۔ موری نے جیب سے سکہ نکال کر اچھالا، میں نے چہرہ مانگا، چہرہ ہی تھا۔ جب میں اور جولی رقص کر رہے تھے تو سب ہمیں دیکھ رہے تھے۔ جولی بولی، یہ سب مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کوئی شوق چیز پہن رکھی ہے کیا؟ میں نے کہا، ہاں، ایک چیز بہت شوق ہے۔ پوچھنے لگی، کیا ہے بھلا؟ میں نے کہا، تمہارا چہرہ۔ ہم رقص کرتے ہوئے موری کے سامنے سے گزرے۔ وہ نرس سے کہہ رہا تھا، یہ تھے میرے زندگی کے حالات، اگر ان میں سے کچھ ایسے ہوں جو تمہیں پسند نہ آئے ہوں تو میں انہیں دوبارہ بسر کرنے کو تیار ہوں۔ کہو تو آج سے نئے سرے سے زندگی شروع کر دوں۔ جب والس شروع ہوا تو روشنی مدھم کر دی گئی۔ میں نے اسے وہ نظم سنائی، اے میری محبوب اگر میں بادشاہ ہوتا۔ اس نے پوچھا، تم نے پہلے بھی یہ نظم کسی کو سنائی تھی؟ میں نے کہا، ہاں سنائی تھی کئی مرتبہ، لیکن تب تک میں نے اس حسین و جمیل جولیٹ کو نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگی، میں خوش ہوں کہ تم نے ایک تو سچ بولا۔ اگلی صبح کو موڈی نے ہم سب کو پھر ڈانٹا۔ بولا، آئندہ جب کبھی ڈانس پر جانا ہو تو پہلے سے فیصلہ کر لیا جائے کہ جولی کے ساتھ کون ناچے گا، اور ہر بار ایک قسم کا ٹورنامنٹ منعقد ہوا کرے گا۔ لڑکوں نے اعتراض کیا، اور یہ لینکی، یہ تو اس کے ساتھ تیر بھی لیتا ہے، ہمیں ایسے موقع کیوں نہیں ملتے؟ موری بولا، تمہاری قسمت۔ اگلے ڈانس کے لیے ٹورنامنٹ کل سے شروع ہوگا، برج کھیلا جائے گا اور شرائط میں بتاؤں گا۔ سپہر کو میں اور موری چائے کے لیے آ رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک جگہ فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ٹھہر گئے، تماشائیوں میں سنو وائٹ بھی کھڑا تھا۔ موری نے آواز دی، وہ آ گیا، کہنے لگا، بھائی ناحق آپ دونوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ لوگ گول نہیں کریں گے۔ میں ہفتے سے ہر روز یہاں آ رہا ہوں، یہ ان کو گول نہیں کر سکتے، اور نہ دوسری ٹیم نے اس قسم کی گستاخی کی ہے۔ موری بولا، تو پھر تم کیوں روز آتے ہو؟ وہ بولا، اس امید پر کہ شاید کسی روز گول ہو جائے۔ 4:15 ہو چکے ہیں، اب انٹرول ہونے والا ہے۔ سنو وائٹ ہمیشہ وقت عجیب طریقے سے بتایا کرتا تھا۔ 7:45 بجنے میں 4 منٹ ہیں، 12:20 ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ ہم نے اسے چائے کے لیے کہا، میں تیار ہوں، لیکن اگر میری غیر موجودگی میں کوئی گول ہو گیا تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ ہم تینوں میس کی طرف چل دیے۔ سنو وائٹ سردی کی شکایت کرنے لگا کہ اس قدر سردی ہے کہ تھرمامیٹر پڑھنے کے لیے اسے گرم پانی میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اور تمہاری جیپ کہاں ہے؟ اسے میرا افسر لے گیا۔ کچھ دن ہوئے جیپ پر بجلی گری تھی، بجلی کی مرمت کرائی گئی۔ رات کو تم ڈانس پر نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ پچھلے ہفتے عجب تماشا ہوا، وہ بولا۔ ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ناچنا آتا ہے؟ لطف یہ ہے کہ میں اور وہ لڑکی اس وقت ناچ رہے تھے، اس لیے میں رات نہیں آیا۔ میس میں پہنچے، بل ایک کونے میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ سنو وائٹ نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ شیکسپیئر، بل بولا۔ شیکسپیئر؟ سنو وائٹ نے کہا، ہو، اسے کس نے لکھا ہے؟ تمہیں دودھ پسند ہے؟ میں نے چائے کے سلسلے میں پوچھا۔ ہاں، اگر اس میں کافی ملی ہو، سنو وائٹ نے جواب دیا۔ اور نمک؟ ہاں، اگر انڈوں پر چھڑکا ہوا ہو۔ اور کالی مرچ؟ ہاں، اگر مچھلی کے قتلوں پر تھوڑی سی چھڑک دی جائے۔
स्नो वाइट शॉर्टी को तलाश कर रहा था। मालूम हुआ कि वो सोया हुआ है। स्नो वाइट ने खिड़की से कूदकर इसे बामुश्किल जगाया और बोला, सुनाओ क्या हाल है। शॉर्टी आंखें मलता हुआ उठा। अच्छा है, वो खास बात थी क्या? स्नो वाइट कहने लगा, नहीं बस यूं ही, मैंने कहा जरा हाल चाल पूछते चले। अब तुम बेशक सो जाओ। हम चाय पी रहे थे कि हफ आ गया। कहने लगा, चाय पर अंडे और मछली? भाई तुम लोग चाय पीते नहीं हो, खाते हो। ये आज तुम्हारे बैरे ने कपड़े दूसरे पहन रखे हैं। ये कपड़े दूसरे नहीं, बैरा दूसरा है, मूडी बोला। इतने में बैरे ने मूडी के कपड़ों पर कुछ गिरा दिया। देखते नहीं, तुमने मेरे कपड़ों पर मार्मलेट गिरा दिया है। ओह, ये मार्मलेट था, मैं समझा जैम है, बैरा बोला। हमारे यहाँ भी नहायत नामाकूल बैरे हैं, स्नो वाइट ने बताया। कल मैंने अपने बैरे से कहा कि जूतों को यूं चमकाओ कि चेहरा नजर आने लगे। वो बोला, मैं चमका तो दूं, लेकिन आप अपने अक्स को पसंद नहीं करेंगे। स्नो वाइट सिगरेट बहुत पीता था। दिन में 100 सिगरेटें पी जाता था। अपनी आदत को कोस रहा था। तभी तो मेरी सेहत अच्छी नहीं रही। मैं बेजार रहता हूँ, कनूती बन गया हूँ, तस्वीर का हमेशा तारीख रुख देखता हूँ। कल मैं इतना बेजार था कि जब सुबह आईना देखा तो मेरा अक्स बोला, बेचारा। लेकिन ये सिगरेट की आदत तुम्हें डाली किसने? 2 चीज़ों ने। वो क्या है? सिगरेट और माचिस। अनुपम बताया करता कि राज इस पर पूरी तरह फरेफ्ता है और आजकल बेचारी की हालत मखदूश है। राज यूं खत लिखती है, यूं मुलाकात के लिए मिन्नतें करती है। अनुपम देखने में काफ़ी बख्शा हुआ था। इसने हम सबको इतना तंग किया कि मूडी ने मुझसे कहा कि इसे खामोश कराने का इंतज़ाम होना चाहिए। मैं अगले रोज़ सुंदरम के यहाँ गया और राज से सिनेमा के लिए कहा। वो बोली, अम्मी से इजाज़त ले लीजिए। मैंने मिसेस सुंदरम से पूछा। वो कुछ हिचकिचाने लगी। बोली, जाने में तो कोई हर्ज नहीं, वैसे कहीं लोग बातें ना बनाने लगे। मैंने नन्ही का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं नन्ही के साथ चला जाऊं तब तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। वो हंस दी। बोली, अच्छा तुम राज को ले जाओ। इस शाम राज खूब बन संवर कर मेरे साथ निकली। पहले हमने साइकिलों पर मेस के गिर्द कई चक्कर लगाए ताकि अनुपम हमें अच्छी तरह देख ले। जब उसने देख लिया तो सिनेमा गए। राज ने मुझे खूब हंसाया। इसके सामने एक साहब बहुत बड़ा साफा सर पर रखे बैठे थे, जिससे इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इनसे बोली, बराए करम इस साफे को उतार लीजिए। उन्होंने साफा उतार लिया। वो पिक्चर नहायत ही फजूल थी। थोड़ी देर बाद राज इन साहब से बोली, बराए करम साफा पे सर पर रख लीजिए, शुक्रिया। सुंदरम के यहाँ से मेस में डरता डरता पहुंचा तो मुझे घेर लिया गया। मूडी ने मेरे हाथ में नीले रंग का लिफाफा दे दिया। ये लिफाफा रूफी का था। रूफी की तर्ज तहरीर बिल्कुल ज़नाना है। मैं खोलकर खत पढ़ने लगा। मूडी ने पूछा, क्या ये अब तक तुमसे मोहब्बत करती है? मोहब्बत करती है? कौन? यही जिसने खत लिखा है। ये तो रूफी है, मेरा दोस्त। अच्छा, तो अब तुम ये इसरार करोगे कि रूफी कोई लड़का है? तुम ये बताओ, बिल बोला, कि तुमने आजकल ये क्या वतीरा इख्तियार कर रखा है? क्या मतलब? मतलब यही कि तुम सुबह एक लड़की के साथ देखे जाते हो, दोपहर को किसी और लड़की के साथ तैरते हो, शाम को और लड़कियों के साथ सैर करते हुए पाए जाते हो, और रात को पिक्चर में तुम्हारे साथ कोई और लड़की होती है। मेरे पास साइकिल जो है, मैंने कहा। साइकिलें तो हम सबके पास हैं, बस बात यह है कि तुम अव्वल दर्जे के हरी चुक हो। तुम्हारा दिल होटल की तरह है जिसमें एक और मुसाफिर के लिए हमेशा जगह रहती है। क्यूपिड तुम्हारी मर्तबा तीर इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मशीन गन से काम लेता है। अगले रोज छुट्टी थी। रात को सबने पीना शुरू कर दिया। मुझे और हफ को साथ बिठाया गया। हम दोनों इतनी सर्दी में लेमन स्क्वाश पी रहे थे। मूडी बता रहा था कि कल मुझे हल्की सी हरारत हो गई थी, जिसने इस सर्दी में मुझे गर्मा सा दिया। बड़ी फरहत हासिल हुई। बिल ने कहा, मैं अपने कमरे के बाहर एक नोटिस लगा रहा हूँ, वायलिन और ट्रम्बोन बराए फरोख्त। पोजी, जो बिल का पड़ोसी था, बोला, और मैं अपने कमरे के बाहर एक नोटिस लगा रहा हूँ, हुर्रा। एक तरफ से फैटी की आवाज़ आई, मूडी तुम नहायत मस्खरे हो और तुम पर कभी मूड सवार नहीं होता, इसलिए तुम मूडी हरगिज नहीं हो, अलबत्ता तुम्हें जोन्स कहा जा सकता है। मूडी ने फर्शी सलाम के साथ शुक्रिया अदा किया। पैरे को आवाज़ दी गई कि कोई नमकीन चीज़ लाओ। इसने आकर बताया, साहब आज नमकीन चीज़ तो सिर्फ जंगली बटेर है। मूडी ग्लास ख़त्म करते हुए बोला, जंगली छोड़ो, वहशी या दीवाना बटेर भी ले आओ तो कोई मज़ायका नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चढ़ रही थी। मूडी कह रहा था, सुना है एक नया ग्रामोफोन ईजाद हुआ है जो इतना सस्ता है कि मुजिद का दावा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। शॉर्टी बोला, मूडी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि किसी रोज़ तुम्हारा यूफोनियम उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूं। फिर ख्याल आता है कि मुफ्त में यूफोनियम टूट जाएगा। बिल उठा, मूडी के चमकते हुए सर में अपना अक्स देखते हुए अपनी टाई दुरुस्त की और बोला, मूडी तुम्हें आजकल सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिलती होगी क्योंकि तुम्हारे सर पर कुछ है ही नहीं। मूडी ने बताया, मैं चंद साल से एक बाल उगाने की दवा सर पर लगा रहा हूँ जिससे बड़ा फ़ायदा हुआ है।
پہلے میرے سر میں 3 جگہ سے بال غائب تھے، اب صرف ایک جگہ سے غائب ہے۔ ریڈیو پر جنوبی ہند کے کسی اسٹیشن سے آرکیسٹرا کی گت بجنے لگی۔ انوپم جو خوب پی رہا تھا تڑپ کر اٹھا، چھلانگ مار کر میز پر چڑھ گیا اور کتھا کلی ناچنے لگا۔ ادھر سے پوزی لپکا، وہ بھی میز پر چڑھ گیا۔ پوزی انوپم کی نقل کر رہا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی رکابیاں، چمچے اور پیالے ہٹائے۔ جتنی دیر گت بجتی رہی، پوزی اور انوپم کتھا کلی ناچتے رہے۔ حف کو اور مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ان سب کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں کھانے کے لیے چلے گئے۔ ابھی پڈنگ باقی تھی کہ ساتھ کے کمرے سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم بھاگے، جا کر دیکھتے ہیں تو سب زاروں قطار رو رہے ہیں اور میس سارجنٹ باری باری ہر ایک کو چپ کروا رہا ہے۔ جتنی وہ غریب منتیں کرتا اتنی ہی اور وہ دھاڑے مار مار کر روتے۔ معلوم ہوا کہ ابھی میس سارجنٹ کو خط ملا ہے کہ آئرلینڈ میں اس کے پردادا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے کہیں یہ خبر ان سب کو سنا دی۔ یہ خمار میں اس قدر حساس اور جذباتی بنے ہوئے تھے کہ رونے لگے۔ غریب سارجنٹ کو مصیبت پڑ گئی، بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ للہ آپ صبر کیجئے، لیکن صبر کون کرتا۔ عجب چیخم دھاڑ مچی ہوئی تھی۔ رات کے 2-3 بجے کہیں سونا میسر ہوا۔ اگلے دن بڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو 12 بجے ہوئے تھے۔ موڈی کو جگایا، آواز دی کہ اٹھو، 12 بج چکے ہیں۔ کمرے سے آواز آئی، 12 بج چکے؟ آج کے؟ ابھی تک کوئی اور بھی نہیں اٹھا۔ موڈی بولا، ان نالائکوں کو جگانا چاہیے، برج کھیلیں گے۔ موڈی بل کے دروازے سے منہ لگا کر بولا، بل تمہارے لیے نہایت اہم پیغام ہے، بے حد ضروری پیغام۔ اور اس نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا پیغام ہے؟ یہی کہ اٹھ کھڑے ہو۔ پھر پوزی کے دروازے پر گیا۔ پوزی تمہارے لیے ایک نہایت ضروری خبر ہے۔ پوزی بستر سے نکل آیا اور پوچھنے لگا، کیا خبر ہے؟ یہی کہ اٹھ کھڑے ہو۔ حف کھڑکی سے سر نکال کر بولا، صبح بخیر۔ صبح بخیر؟ غضب خدا کا! موڈی نے کہا، دن ڈل رہا ہے، اس لیے سپہر بخیر کہو۔ اٹھ کر بیک وقت کسی نے ناشتہ کیا، کسی نے لنچ کھایا اور کسی نے چائے پی۔ پھر برج شروع ہوئی۔ میں اور موڈی پارٹنر تھے۔ ہم دونوں نے سیاہ چشمے پہن رکھے تھے۔ حف کسی گہری سوچ میں تھا۔ موڈی بولا، حف آہیں بھرنی فضول ہے۔ یہ آہیں اور سسکیاں پچھلی صدی کے عاشقوں کے حربے تھے۔ اب تو مصوری سیکھو، تیرنا سیکھو، باتیں بنانا سیکھو۔ لینکی کو دیکھ لو، جب لزا اور روزی کو تصویریں بنانی سکھاتا ہے تو وہ دونوں اس سے کتنی قریب ہو گئی ہیں۔ بال چھو رہے ہیں، رخسار چھو رہے ہیں، انگلیاں چھو رہی ہیں، اور پھر جولی کے ساتھ گھنٹوں تیرنا۔ اتفاق سے کل میں نے خواب میں دیکھا کہ حف جولی کو بلا رہا ہے اور جولی… ہاں جولی، حف نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بس اتنا ہی خواب تھا، باقی کا خواب آج دیکھ کر بتاؤں گا۔ کیا سچ مچ کوئی بات ہے حف؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ شرما گیا۔ دوستی میں محبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت محبت میں دوستی کے، اس لیے بھائی ہم تو جولی کی دوستی پر قانع ہیں۔ لیکن تم روزی اور لزا کو دراصل سکھاتے کیا ہو؟ موڈی بولا، کارٹون بنانے۔ تمہارا کارٹون بنا کر دکھاؤں؟ میں نے جواب دیا۔ نہیں، کل میں نے اپنا ایک نہایت دلچسپ کارٹون دیکھا جو دیوار پر آویزاں تھا۔ خوب مسخرہ کارٹون تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو آئینہ تھا اور میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ یہ انوپم تمہیں کیوں گھور رہا ہے؟ واقعی انوپم بری طرح مجھے گھور رہا تھا۔ پھر موڈی نے بتایا، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ مجھ سے کہا گیا ہے کہ اگر یہاں سے تبادلہ کرانا چاہوں تو ہو سکتا ہے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ ہم سب چونک پڑے۔ میں نے انکار کر دیا۔ مجھے 2 باتوں کا ڈر تھا۔ ایک تو یہ کہ شاید تم میرے جانے سے اداس ہو جاؤ، اور دوسرا یہ کہ شاید تم اداس نہ ہو۔ اور وہ نرس ٹریننگ کے لیے گئی ہے، اب باقاعدہ رجسٹرڈ نرس بن کر آئے گی۔ لیکن بخدا جب وہ میرے پاس ہو تو مجھے ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ پوزی اور فیٹی نے انوپم اور شارٹی کو ہرا دیا۔ ادھر میں نے اور موڈی نے بل اور حف کو ہرا دیا۔ اب دوسرا میچ شروع ہوا۔ سپہر میں نے اور موڈی نے پوزی اور فیٹی کو نکال دیا۔ اب فائنل کا فیصلہ باقی تھا۔ میں نے موڈی کے کان میں کہا، موڈی تم بہت اچھے دوست ہو، اس دفعہ مجھے جتا دو، اگلا ڈانس تمہارا رہا۔ موڈی چپکے سے بولا، چہرہ مانگنا۔ اس نے جیب سے سکہ نکال کر ہوا میں اچھالا۔ میں نے چہرہ مانگا، چہرہ ہی تھا۔ ٹونی اور ان کی بیوی نے ہمیں پکنک پر بلایا۔ 8-10 میل پرے پہاڑوں میں ایک جھیل تھی۔ طے ہوا کہ وہاں مچھلیاں پکڑیں گے اور پہاڑوں پر چڑھیں گے۔ ہم سائیکلوں پر ٹونی کے ہاں گئے، ساتھ موڈی کا وہ اونچا سا کتا بھی تھا۔ ان کا ارادہ اپنے اس مشہور کار کو لے جانے کا تھا، لیکن پھر سائیکلوں کا پروگرام بن گیا۔ جھیل تک چڑھائی ہی چڑھائی تھی، کچھ دور تو ساتھ ساتھ گئے، پھر تھکاوٹ کے آثار شروع ہو گئے۔ میں اور جولی آگے نکل گئے۔ میں بے تحاشا سائیکل چلا رہا تھا اور جولی نے میرا بازو تھام رکھا تھا۔ بھلا تم سیاہ چشمہ کیوں لگاتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے دنیا کی سب سے حسین لڑکی کا چہرہ اس قدر روشن اور جگمگاتا ہوا ہے کہ میری آنکھیں چندے آ جاتی ہیں۔ کون ہے وہ لڑکی؟
تم سے خفا ہونے کو میرا جی بہت چاہتا ہے، کسی روز میں تم سے خوب لڑوں گی۔ تم مجھ سے خفا ہو لو، لڑ لو، جھگڑ لو، نفرت کرنے لگو، لیکن بس دن میں ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دیا کرو۔ اس نے ہلکا سا تھپڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن سائیکلیں الجھ گئیں، ہم گرتے گرتے بچے۔ ہم کافی آگے نکل آئے تھے۔ وہ بولی، اب تو میرا یہ بازو بھی شل ہو گیا ہے، سہارا بھی نہیں لیا جاتا، لاؤ میں تمہیں سہارا دوں۔ جب ہم جھیل پر پہنچے تو خوب تھک چکے تھے، گھاس پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر میں وہ سب آ گئے۔ موڈی نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان نکالا، ایک اور ٹولی بھی وہاں آئی ہوئی تھی۔ موڈی نے ان میں سے ایک سے پوچھا، کیوں صاحب، یہاں مچھلیاں پکڑنا منع تو نہیں ہے؟ منع؟ وہ بولے، یہاں مچھلیاں پکڑنا ایک معجزہ ہے۔ اب معجزوں کا ذکر شروع ہو گیا۔ موڈی کہہ رہا تھا، میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ ٹونی بولے، میں سمجھاتا ہوں۔ فرض کیا ایک شخص کسی 2 منزلے مکان سے گرتا ہے اور اسے چوٹ نہیں لگتی، تم اسے کیا کہو گے؟ میں اسے ایک معمولی سا واقعہ کہوں گا، موڈی نے جواب دیا۔ اگر وہ اگلے روز پھر اس مکان سے گر پڑے اور اسے پھر بھی چوٹ نہ لگے، تب اسے کیا کہو گے؟ ایک حادثہ۔ اگر تیسرے روز بھی اس مکان سے گر پڑے اور پھر چوٹ نہ لگے، تب میں اسے عادت کہوں گا۔ ٹونی بولے، یہ مثالیں تو میں فقط مثال کے طور پر بیان کر رہا تھا، ویسے معجزے ہوتے ضرور ہیں، کبھی فرصت کے وقت تمہیں سمجھاؤں گا۔ ایک معمر حضرت دوڑے دوڑے آئے اور موڈی سے ہاتھ ملا کر بولے، ہیلو ڈینی، اف، تم کتنے بدل گئے ہو، تمہارے سر پر گھنے بال تھے، اب تم گنجے ہو گئے ہو، تم کافی موٹے تھے، اب تمہارا وزن کم ہو گیا ہے، تمہاری مونچھیں سیاہ تھی، اب بھوری ہو گئی ہیں۔ میں ڈینی نہیں ہوں، موڈی جونز ہوں۔ اچھا، تو تم نے اپنا نام بھی بدل ڈالا؟ موڈی نے ان کو سمجھایا تو وہ بولے، لیکن ڈینی سے تم بہت ملتے ہو، ہو بہو اس کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی ناک، اس کی گردن۔ جی ہاں، ڈینی کی اتنی چیزیں میرے پاس ہے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں تو وہ بیچارہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر انتظار کیا کرتا ہے، موڈی نے بتایا۔ اب مچھلیاں پکڑنے بیٹھے، شرط لگی کہ دیکھیں پہلے کون پکڑتا ہے۔ اتنے میں شارٹی کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا جھیل میں گیا، تھوڑے پانی میں گرا، خود نکل آیا۔ موڈی بولا، بھائی گوتا لگا کر پکڑنے کی شرط نہیں ہے، ڈور سے پکڑو۔ موڈی تصویر اتارنے لگا، گروپ میں کتے کو بھی شامل کیا گیا۔ جب ہم سب تیار ہوتے تو کتا ایک طرف کو چل دیتا، موڈی جتنی دیر میں اسے پکڑ کر لاتا سب ادھر ادھر ہو جاتے۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوا۔ آخر موڈی نے کتے کو ڈانٹ کر کہا، گدھے، تجھے معلوم بھی ہے کہ آج کل فلمیں کتنی مصیبتوں کے بعد ملتی ہیں، اور تو ہے کہ فلم ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے، نامعقول بیوقوف کتے، یہ ادائیں کسی اور روز دکھانا۔ اور کتا سچ مچ سہم کر کھڑا ہو گیا۔ اونچے پہاڑوں پر برف پڑی ہوئی تھی۔ ٹونی بولے، اس چوٹی کے پیچھے ضرور برف ہوگی، چلو دیکھتے ہیں۔ اب چڑھائی شروع ہوئی، کچھ تو پہلے ہی تھکے ہوئے تھے، کچھ یہ سخت چڑھائی، سب ہانپنے لگے۔ شارٹی ایک گہرے کھڈے کی طرف دیکھ کر بولا، اور جو یہاں سے گر پڑے تو کیا ہوگا؟ اس کا دار و مدار تمہارے گزشتہ اعمال پر ہے، موڈی نے فوراً جواب دیا۔ بڑی مصیبتوں سے چوٹی پر پہنچے، وہاں برف کچھ بھی نہیں تھی۔ دفعتاً موڈی چلا کر بولا، آہا، وہ رہی برف۔ سب دوڑ کر اس کے پاس پہنچے۔ کہاں ہے؟ وہ رہی سامنے، اس نے اونچی اونچی چوٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رات کو ڈانس تھا، میں ایک طرح کا سوئمبر جیت چکا تھا، اس لیے مجھے کسی نے نہیں ٹوکا۔ ویسے سب کے سب دیکھ دیکھ کر جلتے رہے۔ میں جولی کے ساتھ رہا اور جولی میرے ساتھ، ہم نے خوب باتیں کی۔ پھر روشنی مدھم ہو گئی اور والز شروع ہوا۔ ہلکی ہلکی مدھم سروں میں گت بج رہی تھی۔ ایک ایسا خوشگوار حادثہ تھا کہ اتنی تیز دنیا جو کئی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تم مجھے مل گئی۔ جانتی ہو جولی، تم جیسی لڑکی صدی میں ایک مرتبہ دنیا میں آتی ہے۔ آج جھوٹ بولنے کا تمہارا جی چاہ رہا ہے، وہ بولی۔ چلو باہر چلے، اس طرح رقص کرتے کرتے اس ستون کی اوٹ لے کر دروازے سے باہر نکل جائیں گے۔ باہر چاند نکلا ہوا ہے، اس موسیقی پر چاندنی میں رقص کریں گے۔ ہم دونوں باہر آ گئے، ہلکی ہلکی چاندنی تھی، تارے بھی چمک رہے تھے۔ موسیقی کی مدھم سی صدا یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے تاروں سے آ رہی ہے۔ جولی، صرف آج کی رات بھول جاؤ کہ میں تم سے چھوٹا ہوں، شریر ہوں، تم مجھے زیادہ پسند نہیں کرتی، تمہیں میری کچھ اتنی پرواہ بھی نہیں، صرف آج تو مجھے وہ لڑکا سمجھ لو جس سے تم محبت کرتی ہو، جو کہیں اور ہے۔ میں تمہیں پسند تو ضرور کرتی ہوں، لیکن محبت؟ اچھا چلو، تم مجھ سے محبت مت کرو، صرف مجھے پسند کر لو۔ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا، بڑے شریر ہو، مجھے تمہاری ایک بات پر بھی یقین نہیں، تمہیں اس پر بھی یقین نہیں کہ تم نہایت پیاری لڑکی ہو۔ اور اس نے پھر ایک ہلکا سا تھپڑ میرے گال پر مارا۔ قریب ہی ایک اور میس بھی تھا، ان کے ہاں کوئی تقریب تھی جس پر انہوں نے ہم سب کو بلایا۔ ٹونی اور سندرم بھی گئے۔ پہلے تو کھیل تماشے ہوئے، پھر پینے پلانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ساری محفل میں صرف میں اور حف ہی تھے جو بار بار لیمنیڈ پیتے تھے۔
ورنہ سب लुंढा रहे थे। इनके यहाँ ये दस्तूर था कि जब तक कोई ये कहता रहे कि शुक्रिया, बस मुझे अब इजाज़त दीजिए। वो यही समझते थे कि मेज़बानी का हक अदा नहीं हुआ, इसे और पिलाओ। लेकिन जब कोई ये कहता कि मैं तो यहीं सोऊंगा, तब इसे घर भेजते थे। रात काफ़ी गुजर गई। उन्होंने टोनी और सुंदरम को मेरे हवाले किया और कहा कि इन्हें इनके बंगलों तक छोड़ाओ। वैसे सुंदरम और टोनी बार बार यही कहते थे कि मुझे ज़रा नहीं चढ़ी, चाहो तो एक और बोतल पी सकता हूँ। हम तीनों पैदल रवाना हुए। दूर चौक में रोशनी हो रही थी और कुछ चीज़ें हिल रही थी जिनके साए हम तक पहुँच रहे थे। टोनी ने फिजिक्स की एक थ्योरी शुरू की, रोशनी और सायों की तरतीब के मुतालिक। वो फरमा रहे थे कि जो चीज़ रोशनी की जितने नज़दीक होगी, इतना ही लंबा इसका साया होगा। अब ये चीज़ें जो चौक में हैं बिल्कुल ऊँट मालूम हो रही हैं, हालांकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी। आगे चलकर देखते हैं तो चौक में सचमुच ऊँट चले आ रहे थे। टोनी के कदम भी कुछ डगमगा रहे थे, लेकिन जल्द ही इनका बंगला आ गया और शब बखैर कहकर चले गए। सुंदरम निहायत आलमाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। देखो लैंकी, मैं डार्विन की थ्योरी को मानता हूँ। वाकई इंसान पहले बंदर था और इससे पहले कुछ और था, लेकिन इस तब्दीली को ज़हूर में आए मुद्दतें गुजर चुकी हैं, इसलिए अब इस सिलसिले में शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर मैं ये नहीं समझ सकता कि आजकल ये तब्दीली यकलख्त क्यों बंद हो गई है। आजकल हम बिल्कुल तब्दील नहीं हो रहे, हम सब एक जगह आकर रुक क्यों गए हैं। कई हज़ार साल से बंदर बंदर ही हैं और इंसान इंसान ही है। ना कोई इंसान बंदर बनता है और ना इंसान आगे तरक्की करता है। ये क्यों है? यहाँ ये थ्योरी ख़त्म क्यों हो जाती है? अच्छा, रूह के गैर फ़ानी होने पर तुम्हारा एतकाद है या नहीं? मेरा तो है। ये रूह का कज़िया भी खूब है। हकीकत तो ये है कि मुझे दुनिया में अगर किसी चीज़ पर एतकाद है तो वो चॉकलेट पर है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। टॉफ़ी कुछ ज़्यादा मीठी होती है। वैसे गुलाब जामुन भी खूब चीज़ है। मिल्टन और शैले में से तुम्हें कौन पसंद है? मुझे तो इन दोनों में से कीस ज़्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद है कि तुम मुझसे इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक होगे कि जब तक बंदूक में बड़े छर्रे वाला कारतूस इस्तेमाल ना किया जाए, ये रीछ वगैरह बिल्कुल नहीं मरते। अच्छा लैंकी, तुम्हें एक राज बताऊं? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज, मुझे पटाखे वाला पिस्तौल बहुत पसंद है। इसकी आवाज़ खूब होती है और सस्ता भी होता है। वो रुक गए, फिर चुपके से मेरे कान में बोले, लैंकी तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हें जितनी दिया सलाइयों की ज़रूरत हो मुझसे ले लो। जितने चमचे चाहिए, जितनी मलमल चाहिए, बिला तकल्लुफ़ मुझे बता दो। फिर वो सिसकियाँ लेने लगे। इनका बंगला आ गया। मैंने फाटक खोला। हम दोनों बागीचे में से गुजर रहे थे कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर उन्होंने धाड़ें मारनी शुरू कर दी और मैं इन्हें वहीं छोड़कर सरपट भागा, इतने ज़ोर से कि फाटक साफ फलांग गया। इससे पहले मुझे अंदाज़ा न था कि मैं हाई जंप भी अच्छी खासी कर सकता हूँ। हफ और दूसरे लड़के कैंप से वापस आ गए। अनुपम मुझसे मिला और बड़ा खफा हुआ कि तुम्हारी तो ये शरारत ठहरी और मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। राज मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। बूढ़ी की सिफारिश पर मैंने वादा किया कि आज ही राज से लड़ने की कोशिश करूंगा। चुनाचे शाम को मैं राज से मिला। इसने सिर्फ जूली की बातें की, खूब ताने दिए, मुँह चढ़ाया। मैंने कहा कि जूली ने कितनी मर्तबा मुझे तुम्हारे साथ देखा है, लेकिन इसके बारे में इसने एक लफ्ज़ नहीं कहा। बोली, ये मंतक मेरी समझ से बालातर है। आप बिल्कुल हरी चुक हैं। खूब लड़ाई हुई। अगले डांस के लिए टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। हम ब्रिज खेल रहे थे। यकायक बिल ने चलाकर कहा, ये मूडी और लैंकी बेईमानी करते हैं। दोनों एक दूसरे के पत्ते देख रहे हैं। इनके स्याह चश्मों में पत्तों का अक्स साफ दिखाई देता है। बड़ा शोर मचा। वैसे बिल सच्चा था, हम एक दूसरे के पत्ते देख रहे थे। पिछले टूर्नामेंट में भी यही किया था, लेकिन हमने इकबाल जुर्म नहीं किया। मूडी बोला, इस किस्म का तो हमें आज तक ख्याल ही नहीं आया। सबने कहा कि ये बेईमानी है, लिहाजा टूर्नामेंट भी ख़त्म। मूडी बोला, अच्छा इस डांस के लिए टॉस किए लेते हैं। सब रजामंद हो गए। मूडी ने मेरे कान में सरगोशी की, इस दफ़ा मेरी बारी है। टॉस शुरू हुआ और आखिर में मूडी जीत गया। अगले डांस के लिए हमें बना बनाया टूर्नामेंट मिल गया। टोनी के बंगले में एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसमें छुपकर रात को कोई उल्लू बोलता था। पहले तो कभी कभार यूं होता था, लेकिन हफ्ते भर से उल्लू निहायत बाकायदगी से बोल रहा था। मिसेस टोनी उल्लू की आवाज़ से बहुत डरती थी। उन्हें शगुनों पर एतकाद था और कुछ वहम भी था। टोनी ने अंधेरे में उल्लू पर कई मरतबा बंदूक चलाई, लेकिन कुछ न बना। फिर उन्होंने हमें बताया। मूडी ने फैसला किया, हम सातों बारी बारी कोशिश करेंगे। हर रात सिर्फ एक लड़का गोली चलाएगा। हर एक को 3 कारतूस मिलेंगे। पहली रात मूडी ने गोली चलाई। उल्लू का कुछ पता ही नहीं चलता था, इसलिए इसे गोली लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन उधर गोली चली, उधर आसमान से एक सितारा टूटा। मूडी चिल्लाकर बोला, देखा तुमने? बाखुदा क्या निशाना है। और मैंने अच्छी तरह शस्त भी नहीं ली थी।
میں نے اپنی باری آخر میں رکھی. مجھے پورے چاند کا انتظار تھا. آخر 14ویں کا چاند نکل آیا. بل نے پوچھا اگر لینکی بھی ناکامیاب رہا تو پھر فیصلہ کیوں کر ہوگا؟ موڈی بولا پھر کچھ اور سوچیں گے. چاند جب اونچا ہو گیا اور درخت کے پیچھے چلا گیا تو میں نے ادھر ادھر گھوم کر وہ شاخ تلاش کی جس پر الو بول رہا تھا. آخر ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں چاند بالکل الو کے پیچھے آ گیا اور الو صاف نظر آ رہا تھا. اب نشست لینے کی مصیبت پڑی کیونکہ میں سائے میں تھا. موڈی نے مشورہ دیا کہ بندوق کی مکھی پر چاک لگا لو. چاک لگایا. چاک کے نشان الو اور چاند کو سیدھ میں لے کر میں نے بندوق داغ دی. پتوں اور ٹہنیوں میں الجھتا ہوا الو نیچے گرا اور میں نے جولی کو ایک اور رقص کے لیے جیت لیا. ہمارے ہاں ڈرنک پارٹی تھی اور اس کے بعد ڈنر. ڈرنک پارٹی پر ایک بہت بڑے افسر آ رہے تھے. ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ پوزی نے پینا شروع کر دیا. جب ان صاحب کے آنے کا وقت ہوا تو پوزی اونگنے لگا. ہم اسے اس کے کمرے میں لے جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ وہ آ گئے. جلدی سے ہم نے پوزی کو ایک صوفے پر لٹایا اور اوپر اخبار ڈال دیے. عین جب مہمان خصوصی کا جام صحت پیا جا رہا تھا تو ان کی نظر صوفے پر جا پڑی جہاں اخبار ہل رہے تھے. موڈی فوراً بولا افو ہوا بڑی تیز ہے, کھڑکی بند کر دینا یار ذرا. موڈی کے اشارے پر ہم کئی لڑکے صوفے کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور پوزی اور اخباروں کو چھپا لیا. اتنے میں پوزی نے لیٹے لیٹے ایک تان لگائی. موڈی نے جلدی سے کہا یہ ریڈیو کون بجا رہا ہے؟ جب وہ حضرت چلے گئے تو سب نے اطمینان کا سانس لیا. پھر 8 بجے ڈنر کے لیے مہمان آنا شروع ہوئے. انہوں نے جب ہمارے میس کے کتے, بلیاں اور پرندے دیکھے تو بولے بھئی یہ تو اچھا خاصا چڑیا گھر ہے. چڑیا گھر تھا تو نہیں, 8 بجے کے بعد بن گیا ہے, موڈی نے مؤدبانہ جواب دیا. کچھ حضرت سکندر اعظم کا ذکر کرنے لگے کیونکہ مشہور تھا کہ اس جگہ سے کبھی سکندر اعظم گزرا تھا. ٹش نے پوچھا موڈی تمہیں وہ سکندر اعظم اور اس کے والد کا جھگڑا یاد ہے نا؟ موڈی بولا جی نہیں, میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا. ایک صاحب اپنے بنگلے کا ذکر کر رہے تھے جو پہاڑ کے عین نیچے تھا. انہوں نے موڈی سے پوچھا کبھی سامنے والی پہاڑی پر چڑھے ہو؟ موڈی بڑے عجز سے بولا جی نہیں, ہم یہیں خوش ہیں. ان قریب اس پہاڑ پر برف پڑے گی. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگلے مہینے تک برف میرے بنگلے تک نہ آ جائے. تو کیوں نہ وہاں پیرا لگوا دیا جائے کہ سنتری برف کو نیچے نہ آنے دے. ویسے یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے, ٹش نے کہا. یہاں کی آب و ہوا مصنوعی معلوم ہوتی ہے. یہاں میری صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ میں صبح 2 میل پیدل سیر کرتا ہوں. اچھی صحت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کا بلا وجہ ہر کسی سے لڑ پڑنے کو جی چاہتا ہے, موڈی بولا. اب کوئلوں کا ذکر چھڑ گیا. ٹچ بولے شکر ہے یہاں کافی کوئلہ مل جاتا ہے, لیکن اس کمبخت کوئلے کا زیادہ حصہ تو دھواں بن کر اڑ جاتا ہے, موڈی نے بتایا. سندرم کوئلے سے چلنے والی مشینوں کا ذکر کرنے لگے. پھر برقی طاقت کا ذکر آیا. موڈی بولے حضرات آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آبی طاقت کون سی ہے؟ کسی نے ہائیڈرو الیکٹرک, کسی نے کچھ بتایا. موڈی نے کہا نہیں حضرات نہیں, دنیا کی سب سے بڑی آبی طاقت ہے عورت کے آنسو. اب عورت کا ذکر شروع ہو گیا. ایک صاحب بولے کئی سال کا ذکر ہے کہ میں نے ایک خاتون سے کچھ کہہ دیا. وہ فرمانے لگیں یہی الفاظ ایک مرتبہ پھر دہراؤ اور میں عمر بھر کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی. پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا خبردار کرنے کا شکریہ. ٹچ اپنے گھوڑے کا ذکر کر رہے تھے کہ میں ہر روز اتنے میل سواری کرتا ہوں. گھوڑا ناشتے میں یہ کھاتا ہے اور شام کو یہ. ہفتہ بھر میں اس پر اتنا خرچ ہوتا ہے. بل نے بڑی معصومیت سے پوچھا تو جناب یہ گھوڑا فی گیلن کتنے میل کر لیتا ہوگا؟ ٹچ نے اب اپنا محبوب موضوع یعنی کہ شکار شروع کر دیا. پہلے تو سب چپ چاپ سنتے رہے. پھر ٹوکا ٹاکی شروع ہوئی. وہ سنا رہے تھے کہ جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو وہاں خوب بندروں کا شکار کھیلتا تھا, لیکن غالباً نیوزی لینڈ میں بندر نہیں ہوتے. ایک طرف سے آواز آئی. اب کہاں رہے ہوں گے, سارے کے سارے تو انہوں نے ختم کر دیے, موڈی بولا. اور جب میں افریقہ میں تھا تو خوب کینگرو کا شکار کھیلا کرتا تھا, لیکن شاید افریقہ میں کینگرو نہیں ہوتے, کسی نے کہا. تم لوگ یہ نہیں سمجھے کہ میں آج سے 40 سال پہلے کا ذکر کر رہا ہوں, ٹچ بولے. اب موڈی نے اپنے شکار کا قصہ شروع کیا. میں نے بھی ایک دفعہ شکار کھیلا تھا. ایک بطخ مجھ سے 8-10 گز کے فاصلے پر بیٹھی تھی. میں نے فائر کیا, کچھ نہ بنا. پھر فائر کیا, پھر کچھ نہ ہوا. 15 فائر کیے, لیکن بطخ یوں کی توں محفوظ رہی اور وہیں بیٹھی تھی. آخر وہ خود میرے پاس چل کر آئی اور 1 شلنگ میرے ہاتھ میں دے کر بولی جاؤ اس کا کچھ لے لینا. شکار کے بعد مصوری کا ذکر چھڑ گیا. ایک صاحب نے بتایا میں نے کل قطب شمالی کے برفانی نظارے کی تصویر بنائی. جب تصویر مکمل ہوئی تو اس قدر سردی محسوس ہوئی کہ مجھے زکام ہو گیا اور پاس رکھے تھرمامیٹر کا پارا بالکل نیچے چلا گیا. اور میں نے شولوں کی تصویر بنائی تھی. ایک طرف سے آواز آئی. تصویر ابھی نامکمل تھی مگر اتنی آنچ ہو گئی کہ کاغذ جل گیا. موڈی کی باری آئی تو اس نے بتایا حضرات میں نے پچھلے ہفتے چارلی چیپلن کی نہایت اعلیٰ تصویر بنائی تھی.
अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। उठ कर खड़ा हुआ। सब ने पूछा, क्यों, कहाँ चले? मूडी बोला, हर शाम को तस्वीर की दाढ़ी उग जाती है और मुझे शेव बनाना पड़ती है। मैं इसका शेव बनाने जा रहा हूँ। मूडी और मुझे बाहर भेज दिया गया। दूर दूर कैंप थे, कुछ तो बेपनाह सर्दी और कुछ तन्हाई। वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। फिर बर्फबारी शुरू हो गई, झक्कड़ चले, तूफान आए और आसमान ज़मीन सब सफ़ेद हो गए। चंद हफ्ते गुजार कर जब मैं वापस आया तो यूँ मालूम हो रहा था जैसे कई बरस गुजर चुके हों। मूडी भी चंद दिनों के बाद वापस आ गया। फिर मैं इसमें चाय पर कुंभों को बुलाया गया। जूली भी आई। इससे बस रस्मी तौर पर 2-3 बातें हो सकी। राज भी थी। इसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। और भी कई लड़कियां आई थीं। मैं एक कोने में अंगीठी के पास बैठ गया। दूसरे कोनों में लड़कियों का झुरमुट था। मूडी कह रहा था, कैंप की ड्यूटी से बिल्कुल मुरझा गया है लड़का। आज कोई भी लड़की इसकी तरफ देख नहीं रही। बर्फ की वजह से तैरने का प्रोग्राम भी बंद हो चुका है। बेचारा लैंकी। दूसरे लड़के भी शामिल हो गए और उन्होंने भी इस किस्म की बातें शुरू कर दी। आखिर में तंग आकर उठा, लड़कियों के झुरमुट में गया और इनकी पामिस्ट्री शुरू कर दी। बारी बारी हर एक की हथेली देखता और जब किस्मत बताता तो इनके चेहरे सुर्ख हो जाते। फैटी और बिल वगैरह एक तरफ खड़े जल बुन रहे थे। राज रूठी हुई थी, इसलिए एक तरफ ले जाकर इसकी हथेली देखी और कहा, इसी साल तुम्हें वो शख्स मिल जाएगा जिसका तुम्हें इतने दिनों से इंतजार है। वो शख्स तुम्हारी आंखों से यूं मशहूर होकर रह जाएगा कि उम्र भर इस शहर से निकल न सकेगा। राज, तुम्हें किसी ने तुम्हारी आंखों के मुतालिक भी बताया? तुम्हारी हथेली की लकीरें कहती हैं कि तुम निहायत अक्लमंद लड़की हो। यूं जो दिन गुजरते जाएंगे तुम और भी अक्लमंद होती जाओगी। हत्ता कि वो तो दुरुस्त है। भला तुम मेरी आंखों के बारे में क्या कह रहे थे? अगर वो शख्स तुम्हें इस इतवार तक ना मिले तो इतवार की शाम को मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे बुला लेना। वो बोली, लेकिन अभी तो तुमने मेरी आंखों का जिक्र किया था। जूली अलहदा सोफे पर बैठी थी। इसकी हथेली अपने हाथ में लेकर मैंने इसे बताया, ये लकीरें कह रही हैं कि तुम जितनी हसीन हो उतनी ही तुम्हारी किस्मत भी हसीन है। ये लकीर कहती है कि तुम्हारी आंखें ऐसी हैं जिससे ख्वाब देख रही हैं, और इस लकीर से साफ यहाँ है कि तुम्हारा चेहरा पुरवकार है, तमकनत है। ये 2 लकीरें जो एक दूसरे से मिल रही हैं, ये जाहिर करती है कि कल सपहर कोई तुमसे मिलेगा और तुम उससे मिलने नदी के पुल तक जाओगी जहाँ दरख्तों का झुंड है वहाँ। मगर वो तो बहुत दूर है, और फिर घर से ऐसे मौसम में मुझे निकलने कौन देगा? मगर ये लकीरें कह रही हैं कि घर से तुम कोई बहाना बनाकर चली जाओगी। अगर तुम ना गई तो वो बेहद उदास हो जाएगा। वो पहले से ही बहुत उदास है। इतने दिनों से इसने तुम्हें अच्छी तरह नहीं देखा। वो तुम्हें याद करता रहा। अगले रोज मैं नदी के पुल के पास दरख्तों के झुंड में इसका इंतजार कर रहा था। आसमान पर घटा तुली खड़ी थी। जहां तक नजर जाती थी बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। मुझे बिल्कुल यकीन न था कि जूली ऐसे मौसम में इतनी दूर आएगी कि यकायक एक सुर्ख सी चीज उफक पर नमदार हुई और नजदीक आती गई। ये जूली थी। सुर्ख लिबास पहने, सुर्ख कोट, सुर्ख स्वेटर, सुर्ख दस्ताने, सुर्ख फ्रॉक, सुर्ख गाल, सुर्ख होंठ। एक पत्थर से बर्फ हटाकर मैंने ओवरकोट बिछाया और हम दोनों बैठ गए। तुम बहुत तंग करते हो। मैं बिल्कुल ना आती अगर मुझे तुम्हारे गमगीन हो जाने का ख्याल न सताता। कल भी तुम उदास थे। आज दोपहर तक मेरा आने का इरादा बिल्कुल ना था। भला इतनी दूर इस बर्फ में मिलने की क्या तुक है? मैं भी निरी बेवकूफ। मगर तुम्हारी हथेली की लकीरें। अच्छा लाओ मैं तुम्हारी हथेली देखूं। इसने मेरी हथेली अपने हाथों में ले ली। ये लकीर कहती है कि जिस लड़की से तुम ये कहते रहते हो कि तुम इसे चाहते हो, इससे बड़ा अफसोस है कि तुम्हें वो नहीं चाहती। इसलिए नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो, बल्कि इसलिए कि इसकी पसंद मुख्तलिफ है। इसे शौक और शरारती लड़के नहीं बल्कि मुदब्बिर और संजीदा शख्स पसंद है। ये दूसरी लकीर कहती है कि वो तुम्हें महज एक अच्छा लड़का समझती है और एक अच्छा दोस्त। बस अब मैं तुम्हारी हथेली देखूंगा। ये लकीर जो मुड़ गई है पूछती है कि क्या वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में आ गया है जिसे तुम चाहती हो? वो मेरी हथेली देखकर बोली, वो कभी का आ चुका है, जैसा कि इस छोटी सी लकीर से जाहिर है। वो इस लड़की का मंगेतर है। मैंने इसकी हथेली देखकर कहा, तो वो लड़की मंगनी की अंगूठी क्यों नहीं पहनती ताकि किसी को गलत फहमी ना हो सके? वो मेरी हथेली देखकर बोली, आजकल अच्छी अंगूठियां मिलती कहाँ हैं? अनकरीब समुंदर पार से इसका मंगेतर आ जाएगा और फिर इसकी शादी हो जाएगी। मैंने मुंह बनाकर पूछा, ये हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? वो शरारत आमेज मुस्कुराहट से बोली, बस पामिस्ट्री खत्म। कुछ देर खामोशी रही, फिर जूली सरक कर मेरे पास आ गई। रूठ गए? मैं चुप था। ये रूठना तुमने कब से सीखा? मैंने कहा तो है कि तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं फिर भी यूं ही बैठा रहा। खुदाया तुम कितना सताते हो। अगर तुम और सताओगे तो मेरे आंसू निकल आएंगे। अब मुझे मनाना पड़ा। बर्फ के छोटे छोटे गाले आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे थे। सब कुछ सफ़ेद था। बर्फबारी ने आसपास की सारी चीज़ें ओझल कर दी थी।
ہم ملائم برف پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ برف باری تیز ہوتی جا رہی تھی، جھکڑ شروع ہو گئے تھے۔ میس میں ہم تازہ گرے ہوئے برف کی گیندوں سے خوب کھیلتے۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد اکثر یہ کھیل ہوتا اور ایک دوسرے کو خوب پیٹا جاتا۔ برف کا انسانی وضع کا مجسمہ بھی بنایا جاتا۔ جب مجسمہ بن چکتا تو اس کے گلے میں ایک مفلر لپیٹتے، سر پر ہیٹ رکھتے اور منہ میں پائپ دے دیتے۔ ادھر بل کو نہ جانے کیا ضد تھی، ہم ذرا ادھر ادھر ہو جاتے تو برف کے مجسمے کوئی ایک لات لگاتا اور پھر دوسری اور تیسری، آنن فانن میں اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا۔ اسے ہم نے متنبع بھی کیا، کئی مرتبہ مجسمے کا پہرا بھی دیا، لیکن وہ سب کی نظر بچا کر رات کو کسی وقت توڑ جاتا اور بعد میں یہ کہتا کہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، مجھ سے برف کا انسانی مجسمہ دیکھا نہیں جاتا۔ شدید برف باری کے بعد ایک شام کو ہم نے نہایت نفیس مجسمہ بنایا۔ ڈنر کے بعد سیکنڈ شو دیکھنے کا پروگرام بنا، لیکن موڈی نے معذرت چاہی، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ رات گئے ہم واپس میس پہنچے۔ بل آنکھیں بجا کر سیدھا برف کے مجسمے کی طرف گیا اور آگے بڑھ کر اسے لات لگائی۔ ادھر مجسمے نے تڑپ کر ایک دھپ دیا بل کے منہ پر، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اب بل ہے کہ بت بنا کھڑا ہے اور مجسمہ اسے پیٹ رہا ہے۔ پھر بل بھاگا اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ رات بھر بل کانپتا رہا۔ صبح سے پتہ چلا کہ رات جس نے اس کی مرمت کی تھی وہ برف کا مجسمہ نہیں تھا، موڈی تھا جو مجسمے کی جگہ کھڑا تھا، ایک سفید چادر اوڑھ کر، اپنے اوپر بہت سی برف ڈال کر، منہ میں پائپ دبا کر اور سر پر ہیٹ پہن کر۔ کلب میں ڈانس تھا اور میں پرانے ٹورنامنٹ کی بنا پر جولی کے ساتھ رقص کر رہا تھا۔ جولی نے جگمگ جگمگ کرتا ہوا لباس پہن رکھا تھا۔ میں اسے وہ مشہور نغمہ سنا رہا تھا، جب تم میرے ساتھ ہو تو میں آسمان کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ تارے تمہاری آنکھوں میں ہیں، چاندنی تمہارے چہرے سے جھلکتی ہے۔ ہم رقص کرتے کرتے باہر آ گئے۔ آسمان صاف تھا اور چاندنی چھٹکی ہوئی تھی۔ درختوں پر، پودوں پر، مکانوں پر برف ہی برف تھی، اور چاندنی میں برف اتنی چمک رہی تھی کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ دھیمی دھیمی موسیقی کی صدائیں آ رہی تھیں۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ رقص کر رہے تھے۔ میں کہہ رہا تھا، اس چہرے پر وہ جلا ہے جو صبح صبح آسمان پر پھیل جاتی ہے، ان گالوں پر وہ دمک ہے جو سورج ڈوبتے وقت بادلوں میں چھوڑ جاتا ہے، یہ ہونٹ گلاب کی دو پنکھڑیاں ہیں، تمہارے گلے کے ہار میں جو یہ دل کی شکل کا یاقوت ہے، دراصل یہ میرا دل ہے۔ توبہ توبہ، کتنے جھوٹے ہو تم، باتیں بنانا کوئی تم سے سیکھے۔ پھر وہ میری ٹائی درست کرتے ہوئے بولی، مجھے ڈر ہے اگر اسی طرح چند مہینے اور گزر گئے تو کہیں میں تمہیں زیادہ پسند نہ کرنے لگوں۔ اب میرے منگیتر کو آ جانا چاہیے۔ اور اس کا منگیتر آ گیا۔ میں کیمپ میں تھا، وہاں مجھے یہ خبر پہنچی، ساتھ ہی یہ خبر بھی کہ اس کے ساتھ سارا کنبہ جا رہا ہے، شادی کسی اور جگہ ہوگی، اور یہ کہ ہف نے سب کو بتا دیا ہے کہ وہ جولی پر بری طرح فرفتہ ہے۔ کیمپ سے واپس آ کر میں نے کلب میں جولی کے منگیتر کو دیکھا، جو 40-45 برس کا سنجیدہ اور ہم سے سینئر افسر تھا۔ جولی کے کنبے کا پرانا واقف تھا۔ جولی نے میرا تعارف کروایا۔ میں نے ان دونوں کو مبارکباد دی اور اس کے منگیتر سے کہا کہ وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ راج بھی ملی۔ اس نے حسب معمول تانوں کی بوچھاڑ کر دی۔ شکر ہے جولیٹ صاحبہ اپنے کسی پرانے رومیو کے ساتھ جا رہی ہیں، اب تو آپ ہمارے ہاں آیا کریں گے نا۔ لیکن حف کا بہت برا حال تھا، بس یہ پچھتاوا اسے مارے ڈالتا تھا کہ جولی سے ایک دفعہ سب کچھ کیوں نہ کہہ دیا، اور یہ کہ اسے ایک مرتبہ ضرور کوشش کرنی چاہیے تھی۔ جس شام کو ٹونی کا کنبہ جا رہا تھا، اس روز ہم نے خوب سوگ منایا۔ صبح سے بستروں میں منہ چھپا کر لیٹ رہے۔ سپہر کو موڈی آیا اور اس نے ہم سب کو بستروں سے نکالا، ایک جگہ جمع کر کے خوب جھاڑا۔ تم لڑکوں کے آداب کہاں گئے ہیں؟ تم کس قسم کے سپورٹس مین ہو؟ تمہیں اس وقت اسٹیشن پر ہونا چاہیے تھا، الوداع کہنے کے لیے۔ جس لڑکی نے تمہیں اس قدر مسرتیں دی ہیں اور جس کے دم سے ایسے ہونک مقام پر بھی زندگی میں کچھ ہلچل مچی رہی، اس کے جانے پر تمہیں بجائے منہ بسوڑنے کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا زمین پر پھینکا اور پاؤں سے کچل دیا۔ ایسے چھوٹے موٹے عارضی رومانوں کو یوں بھول جایا کرو جیسے سگریٹ کے بیکار ٹکڑے کو پھینک کر بھول جاتے ہو۔ تم مجھے سنگ دل کہو گے، لیکن میں زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ بتا رہا ہوں، اور پھر کون جانتا ہے کہ کل کوئی اور آ جائے۔ آنے والا کل انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ چلو اسٹیشن چلتے ہیں۔ ہم میں سے ایک دو پھر بھی نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر موڈی نے کہا کہ ٹاس کر لو۔ ٹاس کیا گیا، حسب معمول موڈی جیت گیا۔ ذرا سی دیر میں ہم سب اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ برف باری کی وجہ سے سائیکلیں بیکار تھی اور ہم سب پیدل چل رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موڈی کا وہ اونچا سا کتا بھی منہ میں پائپ دبائے چل رہا تھا۔ حف اپنے اوپر جھنجلا رہا تھا۔ میں اتنا بزدل یوں ہی بنا رہا، اب یہ بوجھ ہمیشہ میرے سینے پر رہے گا۔ میں نے جولی سے کیوں نہ کہہ دیا، کم از کم ایک دفعہ ہی کہہ دیتا۔ اگر اب کہہ دوں تو اسٹیشن پر ٹیکسی ضرور مل جائے گی، بڑی آسانی سے میں ٹرین کو اگلے اسٹیشن پر جا پکڑوں گا۔
अगले जंक्शन तक जूली के साथ जाऊंगा और फिर मौका पाकर इसे सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मूडी इसे मना कर रहा था। जब हम स्टेशन के चौक के करीब पहुंचे तो हफ बोला, मैं ज़रूर कहूँगा। बड़ी बहस हुई, आखिर तय पाया कि टॉस किया जाए। टॉस हुआ, छन से सिक्का सड़क पर गिरा और मूडी जीत गया। हफ ने बसोरना शुरू कर दिया। देखते क्या है कि स्टेशन से स्नो वाइट अपनी जीप में आ रहा है। इसने हमें बताया कि गाड़ी जा चुकी है। इसने हमें अपने साथ चलने की दावत भी दी। सिर्फ मूडी वापस जाने पर रजामंद हुआ और वो दोनों चले गए। हम कुछ देर चौक में खड़े रहे, फिर यकायक शॉर्टी ने वो सिक्का सड़क से उठाया जिसे मूडी जल्दी में भूल गया। शॉर्टी ने एक चीख मारी और सिक्का सबके सामने कर दिया। सिक्के के एक तरफ चेहरा था और दूसरी तरफ भी चेहरा था। ये जाली सिक्का था। ज़रा सी देर में पोजी और फैटी लंबे लंबे कदम उठाते हुए मूडी की अच्छी तरह खबर लेने मेस की तरफ जा रहे थे। हफ टैक्सी की तलाश में दूसरी तरफ जा रहा था। बिल चौक में खड़ा सर खुजा रहा था। इसके पास ही मूडी का कुत्ता मुंह में पाइप दबाए कुछ सोच रहा था। मैं और शॉर्टी चाय पीने स्टेशन की तरफ जा रहे थे। स्टेशन पर पहुंचकर देखा कि ट्रेन गई नहीं, अभी तक वहीं है। आने वाली ट्रेन लेट थी, इसका इंतज़ार हो रहा था। टोनी के कुंबे से मुलाकात हुई। प्लेटफॉर्म पर टिश मिले, वो अपने कुंबे को लेने आए थे। हमारे देखते देखते दूसरी ट्रेन आ गई। ट्रेन से इनकी बीवी उतरी, फिर 2 बच्चे और फिर एक बेहद हसीन लड़की। हूबहू जूली की तस्वीर, बिल्कुल वैसी ही।